السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ آج ہم لوگ محمد حنیف کے ایک ناول اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کو ڈسکس کریں گے۔ دوستو، یہ ناول جنرل ضیاء الحق کی وفات کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ناول بیان کرتا ہے، یہ سٹوری چلتی ہے علی شگری سے۔ علی شگری اس کہانی کو بیان کرتا ہے۔ یہ کلی شگری کا بیٹا ہے۔ علی شگری اس کہانی کا نریٹر ہے، یہ شخص کہانی بیان کر رہا ہے، اور یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ کلی شگری کا بیٹا ہے۔ کلی شگری جنرل ضیاء کی وفات سے چند دن پہلے خودکشی کر لیتا ہے۔ کلی شگری جنرل ضیاء کی وفات سے چند دن پہلے خودکشی کر لیتا ہے۔ تو علی شگری پاکستان ایئر فورس میں ایک جونیئر آفیسر ہوتا ہے۔ یہ پاکستان ایئر فورس میں جونیئر آفیسر ہوتا ہے، اور اس کو باوثوق ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ کلی شگری کو ایک بڑے افسر جنرل کیانی نے جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر مار دیا ہے۔ اور یہ کہ اس کے باپ نے سوسائڈ نہیں کی، خودکشی نہیں کی، بلکہ اس کو جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر جنرل کیانی نے مارا ہے۔ اور دوستو، یہ جو جنرل کیانی ہے، یہ آئی ایس اے کا چیف ہوتا ہے، اور علی شگری کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ کلی شگری نے سوسائڈ نہیں کیا، بلکہ اس کو آئی ایس اے کے چیف جنرل کیانی نے جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر مارا ہے۔ دوستو، علی شگری پاکستان ایئر فورس کی اکیڈمی میں ٹریننگ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بیبی او بھی ہوتا ہے۔ بیبی او اس کا دوست بھی ہے، اس کا روم میٹ بھی ہے، اور اس کا لور بھی ہے، یعنی کہ ان کے درمیان ایک ہومو ٹائپ کی چیز بھی پائی جاتی ہے۔ دوستو، اس کہانی میں جنرل ضیاء کی زندگی کے مختلف پہلو دکھائے گئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جنرل ضیاء ایک طرف تو نمازی پرہیزی ہے، مطلب نماز کے بعد جب یہ دعا مانگتا ہے تو اتنا زار و قطار روتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ انگریز عورتوں میں بھی دلچسپی رکھتا ہے، تو یعنی کہ ان کے حسن کا شیدائی ہوتا ہے انگریز عورتوں کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم بات جو کہ ڈسکس کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک بلائنڈ لڑکی جس کا نام زینب ہوتا ہے، وہ گینگ ریپ کا شکار ہوتی ہے، اور یہ جنرل ضیاء الحق اسے ناکافی ثبوتوں کی بنا پر گنہگار ٹھہراتا ہے، اور سٹون ٹو ڈیتھ یعنی کہ سنگسار کرنے کی سزا سناتا ہے۔ زینب بلائنڈ ہوتی ہے اور اس کا گینگ ریپ ہوتا ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق اسے ناکافی ثبوتوں کی بنا پر جو ہے وہ سٹون ٹو ڈیتھ یعنی کہ
سنگسار کرنے کی سزا سناتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا دوستو۔ علی شکری جنرل ضیاء الحق سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ اپنے دوست بیبی او کو کہتا ہے کہ وہ جائے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی تلوار سے جو ہے جنرل ضیاء الحق کو مار دے گا، لیکن بیبی او اس کے لیے ایک اور ہی ترکیب سوچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک طیارہ لے گا اور جنرل ضیاء الحق کے طیارے سے ٹکرا دے گا، اور اس کے لیے یہ سچ مچ ہی ایک طیارہ اغوا کر دیتا ہے۔ جب طیارے کے اغوا کا پتہ چلتا ہے تو بیبی او پکڑا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی علی شگری کو بھی بیبی او کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے۔ ان کو علی شگری اور بیبی او کو لاہور میں مطلب ایئر فورس کی ایک اکیڈمی کے نیچے ایک تہہ خانہ ہوتا ہے، ایک جیل سی ہوتی ہے، وہاں پر رکھا جاتا ہے، جہاں پر ایک قیدی سے علی شگری کی ملاقات ہوتی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس بیس کے نیچے ایک قید خانہ بنانے کا خیال جو تھا وہ اس کے والد قلی شگری کا ہی تھا۔ دوستو، جنرل کیانی سوچتا ہے کہ وہ علی شگری کے پاس جائے گا اور اس سے طیارے کے بارے میں مزید معلومات لے گا کہ وہ کیوں جو ہے طیارے کو اغوا کرنا چاہتا تھا، کیوں وہ اور اس کا دوست جو ہے اس کو اغوا کرنا چاہتے تھے، طیارے کو کیوں انہوں نے چوری کیا۔ لیکن اس سے پہلے ہی حالات جو ہیں وہ پلٹا کھاتے ہیں اور بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ آئی ایس اے کا چیف جنرل کیانی جو ہے یہ چلا جاتا ہے، اور اس کی جگہ ایک اور چیف آ جاتا ہے، اور علی شگری جو ہے وہ ٹارچر سے بچ جاتا ہے۔ یہاں پر علی شگری کو بتایا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے لیے ایک پریڈ ہو رہی ہے، جس میں اس کے خصوصی مہمان آ رہے ہیں، اور یہاں پر اس نے ایک سائلنٹ ڈرل کرنی ہے، اور جو سائلنٹ ڈرل ہوگی اس کا انچارج جو ہے وہ علی شگری ہے۔ دوستو، پاکستان ایئر فورس میں سائلنٹ ڈرل نام کی کوئی ایک مشق ہے، جس کا انچارج جو ہوتا ہے وہ علی شگری ہوتا ہے، تو اسے سائلنٹ ڈرل کا انچارج بنایا جاتا ہے اس تقریب میں، جس میں جنرل ضیاء الحق کے کچھ مہمان آ رہے ہوتے ہیں، جن میں ایک او بی ایل نام کا شخص بھی ہوتا ہے۔ دوستو، علی شگری کو ایک پلان سوچتا ہے، وہ اپنی تلوار پر سانپ کا زہر لگا دیتا ہے، اور پریڈ کے دوران کسی نہ کسی طریقے سے اسے جنرل ضیاء کے ہاتھ سے ٹچ کر دیتا ہے، سانپ کے لگے ہوئے زہر کو جنرل ضیاء کے ہاتھ سے ٹچ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب پریڈ ختم ہوتی ہے تو جنرل ضیاء اپنے C-130 طیارے میں بیٹھ کر روانہ ہوتا ہے۔ اس طیارے میں جنرل ضیاء، پائلٹ، ایک دو اور آرمی کے آفیسر ہوتے ہیں، اور ساتھ میں موجود ہوتی ہے ایک آموں کی پیٹی۔ کچھ دیر بعد طیارہ جو ہے وہ فضا میں تباہ ہو جاتا ہے، تو لیکن یہاں پر کہانی میں بتایا گیا ہے کہ اس چیز کا کنفرم نہیں ہے کہ
جنرل ضیاء کی موت کس وجہ سے ہوئی؟ کیا اس کی موت آموں کی پیٹی میں لگے بم کے پھٹنے سے ہوئی؟ کیا اس کی موت علی کے لگے ہوئے زہر کی وجہ سے ہوئی؟ یا پھر جی ہاں جناب، یا پھر زینب کی بد دعا سے ہوئی؟ اب زینب کی بد دعا کیا تھی؟ زینب بے قصور تھی، بلائنڈ تھی، اس کا گینگ ریپ ہوا تھا، لیکن اسے سنسار کی سزا ملی تھی، تو وہ ایک بد دعا لکھ کر جیل کی اپنی جیل میں جس میں وہ موجود تھی اس میں وہ ایک بد دعا لکھتی ہے، جنرل ضیاء کے خلاف ایک بد دعا لکھتی ہے، اسے ایک یعنی کہ روشن دان میں رکھ دیتی ہے، جس سے ایک شوگر اوبسیسڈ کوا، چینی کھانے والا کوا اٹھا لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہی کوا جا کر جنرل ضیاء کے ایئر پلین کے ویل میں یا پھر پرو میں جو ہے وہ جا ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے طیارہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا۔ تو نہیں کنفرم کہ جنرل ضیاء کی موت آموں کی پیٹی میں لگے ہوئے بم کے پھٹنے کی وجہ سے ہوئی، یا علی کے زہر کی وجہ سے ہوئی، یا پھر اس کوے کی وجہ سے ہوئی جس نے زینب کے بد دعا کو اٹھایا اور ہوائی جہاز کے پروں میں جا ٹکرایا۔ تو دوستو یہ تھا اس ناول کا پلاٹ، امید کافی ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو میرے چینل ارباز آن لائن اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔